میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور یہ جو پوسٹر نکالا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نوجوانوں کو بول رہا ہوں، اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کتنے لوگ آئی لو محمد بولتے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ لوگ پوری 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ صحیح صحیح بولو، اللہ اس کا رسول دیکھ رہا۔ جھوٹ بولتے یا سچ بولتے؟ کتنے شادی شدہ لوگ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے؟ بولو۔ بولو۔ پوسٹر اٹھانا آسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کی ماؤں پر کبھی انگلی تک نہیں اٹھائی۔ یاد رکھو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنا خود کام کرتے تھے۔ آپ کا حال کیا ہے؟ گھر میں جاؤ، چائے بناؤ، پانی لاؤ، بہت بڑا جہاد کر کے آئے تم گھر کو۔ میرے بھائی، نماز پڑھو، خالی جمعے کا رمضان کا نہیں معاملہ ہے، روز مسجد کو آباد کرو، رمضان میں پورے روزے رکھو۔ جس کو اللہ دولت دیا زکوٰۃ نکالو، نے زکوٰۃ میں ڈنڈی مارتے، کئی کو مارتے بابا؟ دو، اونلی 2.5% ہے، وہ دو نکالو، اس کو پورے بلایات ختم ہو جاتے۔ نمازہ پڑھتے نہیں ہم لوگ، کوئی نماز نہیں پڑھیں گے، اور یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کے نعرے، نماز پڑھو، جھوٹ مت بولو، بہادر بنو، اللہ کی ذات پر توکل کرنا، اللہ ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے، ڈرنا کسی مائی کا لال سے نہیں ہے۔ ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں، تو غلام کیسا رہتا آقا کے سامنے اپنے؟ ہم آقا کے چاہنے والے ہیں، وہ ہمارے محبوب ہیں، وہ اللہ کے حبیب ہیں۔ اپنے کردار کو دیکھ لو، بشمول میرے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ہماری بیٹیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، ہماری امت کی مائیں کیسا رہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کیا کوئی ان کو دیکھ سکتا تھا؟ نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر کیا ان کو روک دیا گیا کہ تعلیم حاصل مت کرو؟ ہماری امت کی حضرت عائشہ صدیقہ کتنے احادیث کے راوی ہیں، فن طب جانتی تھی وہ۔ ہماری بیٹیوں کو دیکھنا، صرف پوسٹر اٹھانے سے نہیں، یاد رکھو، پوچھو گی تمہاری ایک ایک حرکت کی اس دن حشر کے میدان میں پوچھو گی۔ تم اپنے ماں باپ سے کیسا رہتے ہو بتاؤ؟ تم اپنے باپ کے مرنے کے بعد جائیداد پہ لڑتے کیوں ہو؟ تمہارے خاندان میں دیواریں کیوں اٹھ جاتی بتاؤ میرے کو؟ یہ ہو رہا ہے۔ آئی لو محمد بول رہے تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تو روکنا چاہیے۔ یاد رکھو، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ عاشق رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر مل نہیں سکے، دیکھ نہیں سکے۔ کیوں نہیں دیکھ سکے؟ کیونکہ آقا نے کہا تمہاری ماں ضعیف ہے، ماں کا خیال رکھو۔ تم کبھی اپنی اماں کی طرف دیکھتے، پوچھتے اس کو، جو گھر میں بیٹھی بیٹھی تمہارے لیے انتظار کرتی ہے، تمہارے لیے دعا کرتی ہے؟ اماں بوڑھی ہو گئی تو نوکرانی بن گئی گھر میں، باپ بوڑھا ہو گیا تو بوجھ بن گیا ہمارے لیے۔ حضرت اویس قرنی نہیں گئے اپنی ماں کی وجہ سے۔ یمن میں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ احد میں یا کسی میں جنگ میں دانت شہید ہو گئے، اپنے پورے دانتوں کو توڑ لیے، یہ دانت شہید ہوگا، یہ دانت۔ اس کو بولتے عشق۔ خالی پوسٹر اٹھانے سے محبت کے دعوے نہیں ہوتے، عمل کرنا پڑے گا۔
تم کو بے خوف ہونا پڑے گا. تم کو دیکھ کر شیطان بھاگ جائے ایسا تم کو بننا پڑے گا انشاءاللہ تعالی. شیطان اور اس کے پورے چاہنے والے, یہ طبیعت کو پیدا کرو. عشق کس کو بولتے میرے بھائی؟ عشق کسی کو بولتے ہیں؟ ہم عاشق ہیں تو عشق کے مظاہرے کرو. اچل کرانجی میں معاشرے کو اچھا کرو. مسلمان ہیں تو شراب اس کے قریب نہیں آنا, مسلمان ہیں تو ڈرگ اس کے قریب نہیں آنا. آپ سگریٹ لے کے پوڑی نکال رہے, کیا ہے یہ؟ ارے بابا تم صحت مند رہنا, تم قوم کا مستقبل ہو نوجوانوں. تو اگر آپ کے گھر کی دیوار گر گئی تو کیا ہوتا معلوم؟ لوگ راستہ بنا لیتے. تم قوم کی دیوار ہو, اگر تم گر جاؤ گے تو زمانہ راستہ بنا لے گا. کل ذمہ داری تم پہ آئے گی اس قوم کی قیادت کی. اپنے عمل میں, اپنی زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا کرو. یقیناً رسول اللہ سے محبت دنیا کی سب چیزوں سے زیادہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. خالی مسلمانوں کے رسول نبی نہیں, سارے عالم کے ہیں, جن اور انس کے ہیں, جانوروں کے رسول رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم رحمت للعالمین کی امت ہے, ہم رحمت کے مظاہرے کریں گے, زحمت کے نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ ہم رحمت کے مظاہرے کریں گے, زحمت کے نہیں کریں گے. دشمن یہ چاہتا ہے کہ تم سے قانون توڑوائے اور تم کو تمہارے اوپر کیسز بک کر دیے جائیں. دشمن جو چاہ رہا ہے وہ مت کرو. قانون کے دائرے میں رہ کر ہر بات بولو. جیسا کہ ابھی میں نے نوٹس کا جواب دیا, ہندوستان کا بڑے سے بڑے وکیل کو بھی انسپیکٹر صاحب بلا کے بولیں گے یہ اویسی نے جو بھاشن دیا میرے بارے میں کون سا سیکشن لگتا, سن کے بولے گا کچھ بھی نہیں لگے گا, سو جا تو جا کے. یاد رکھو قانون کے گرفت میں نہیں آنا. عقل مند وہ ہے جو قانون ایک مکڑی کا جالا ہے, تم توڑ کے بھی نکل جانا مگر گرفت میں نہیں آنا. سمجھے میری بات کو؟ نوجوانوں تمہاری ہمتیں نہیں ٹوٹنے دیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور جاری رہے گی. ارے ہم تو مسلمان ہیں ان کی وجہ سے. شیخ مجدد الفسانی نے لکھا کہ ہم نے اللہ کو مانا تو اس لیے مانا کیونکہ نبی رحمت نے کہا اللہ اس کی عبادت کرو. ہم کو قرآن ان کی وجہ سے ملا, رمضان ان کی وجہ سے ملا, کائنات کا ذرہ مارز وجود میں انہی کی وجہ سے آیا. حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرمایا کہ ارے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا. تو مظاہرے کرو اس سے, مظاہرے کرو اس سے. یہ محبت کے مظاہرے ہونا. معاشرے میں برائیوں کا خاتمہ کرو. یقیناً ہم اپنی اعمال کی بنیاد پر جنت جائیں گے نہیں جائیں گے اللہ کو معلوم, مگر ایک بات سچ ہے, حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے ہم اور آپ جنت میں جائیں گے. درود و سلام کتنے مرتبہ پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ؟ ایک مرتبہ پڑھتے دن میں, 2 مرتبہ, 10 مرتبہ؟ ہاتھ اٹھاؤ کتنے مرتبہ 10 مرتبہ پڑھتے؟ اللہ کے رسول پر درود السلام کتنے مرتبہ پڑھتے بولو؟ ہاتھ تو اٹھاؤ کتنے پڑھتے؟ 10 بار. بھائی درود پڑھتے رہو. تم ایک بار درود پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اللہ تمہارے 10 گناہوں کو معاف کرتا, تمہارے 10 درجات کو بلند کرتا, تمہارے 10 پریشانیاں دور ہو جاتی. یہ مظاہرے کرو. آسان کام لے کے ہو گیا نہیں میرے بھائی, یہ معاملہ رحمت للعالمین کا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کا, کملی والے کا ہے. اور ہمارے علماء کرام کیا کیا قربانیاں نہیں دیے. اس طرح کی بہادری کے مظاہرے کرو جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ جیل میں
زندگی ختم ہو گئی. مگر بادشاہ نے کہا تھا سائن کر دو، بولے نہیں کرتا. امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جاتے تھے کہ بول دو قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. آپ نے کوڑوں کو برداشت کیا مگر کہا یہ اللہ کا کلام ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے میں اگر کوئی آ کے سوال پوچھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرو، اس کو بٹھاتے، وضو کر کے آتے، خوشبو لگاتے. لوگ پوچھتے کہ معمولی سوال پر آپ نئے کپڑے نہا کر نہیں آتے؟ بولے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرو. ادب رکھو، یاد رکھو، یہ معاملہ بڑا نازک ہے، یہ معاملہ بڑا نازک ہے نوجوانوں. اور جب پوسٹر لے کے جا رہے تو پھینکنا نہیں زمین پہ. کسی کا نام محمد نہیں تھا، میرے نبی کے نام سے پہلے پوری کائنات میں. اس پوسٹر کو اٹھا کے رکھو، اپنے سینے سے لگا کے رکھو، گھر میں چپکا کر رکھو. سمجھو اس چیز کو نوجوانوں، تم کو بری لگ رہی ہوگی مگر میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں. کل میں حشر کے میدان میں تو ذمہ دار نہیں ہوں گا کہ تم نے کیا کیا تھا رہتے. میں تو بول رہا ہوں، میں اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. نوجوانوں، قانون کے گرفت میں مت آؤ. تمہاری زندگی ہمارے لیے بڑی قیمتی ہے نوجوانوں. تمہاری حفاظت کرنا ایسا ہے کہ ہم اپنے اولاد کی حفاظت کر رہے ہیں، کہ تم کو طاقتور بنانا ہے، تم کو کانفیڈنس دلانا ہے، تم کو ہمت دلانا ہے، تاکہ کل تم کھڑے ہو کر ان وقت کے فرعون اور ظالموں سے مقابلہ کر سکو. کریں گے نا آپ لوگ؟ کریں گے نا آپ لوگ؟ انشاءاللہ بول کے گھر کو جا کے صبح کی فجر کی نماز گول نہیں کرنا. آپ گھر کو جا کے عشاء پڑھو، میرے کو بھی پڑھنا ہے. نمازوں کی پابندی کرو. تمہارے چہروں کا نور دیکھ کر اغیار بولنا کہ یہ غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا ہے، یہ غلام رسول جا رہا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا رہا ہے. تمہارے سے اگر کوئی ہاتھ ملائے تو تمہارے ہاتھ میں وہ تاثیر اللہ پیدا کر دے کہ تمہارے ہاتھ ملانے سے اس آدمی کا غصہ اور نفرت ٹھنڈی پڑ جائے. ہوتا یہ کو میں آسمانوں کی اس بات نہیں کہ ہوتا یہ